جلتی دھوپ کے لمبے سفر لذت شوق کے گناہ کی طرح حرکت میں آیا۔ محرومی کے زخم درد کی تفسیروں کی طرح اپنے لشکر کو لے کر وہ آگے بڑھا۔ پھر رات کی بڑھتی خاموشی میں شور ماتم، چپ کی بے سمت گھپا یادوں کے آوارہ بادلوں اور جلتی ریت میں پھیلتے سایوں کی طرح وہ شجاعت خان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ ناصر خان کے لشکر کے مقابلے میں شجاعت خان کے لشکر کی تعداد چونکہ کم تھی اور اس کی زیادتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناصر خان لمحہ بلمحہ شجاعت خان اور اس کے لشکریوں پر آگ میں گھلتے دھوئیں، خونی ساعتوں کے سندیس اور شب کے دامن میں منہ چھپاتی شام کی طرح پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے پہلے ہی حملے میں شجاعت خان اور اس کے ساتھیوں کو پیس کر رکھ دے اور اپنے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر لے۔ ناصر خان کے ان تیز حملوں کے سامنے شجاعت خان تھوڑی دیر تک اپنے تھوڑے سے لشکر کے ساتھ تنے تنہا اندھیری راتوں میں بے نام خوف اور لرزاں اور زینہ اترتی شب کی طرح اپنا دفاع کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ ناصر خان حملہ آور ہوتے ہوئے اپنا پورا زور صرف کر چکا ہے اور وہ اسے پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، تب شجاعت خان نے آہستہ آہستہ دفاع کا لبادہ اتارتے ہوئے جارحیت کی ابا پہننا شروع کر دی۔ وہ ہر سو اور ہر سمت سے ناصر خان کے لشکر پر مضطرب سیماب، نارسائی پر تلملاتی در در کی متلاشی بغاوتوں کی طرح نزول کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ شجاعت خان کے حملوں کے سامنے ناصر خان اور اس کے لشکری بے قراری میں کسمساتی ملامتوں کی سرگزشت، تھکن کی کتھا سناتی شب، مات و مبہوت حیران لمحوں کی طرح پریشان اور سرگرداں دکھائی دینے لگے تھے۔ دوسری جانب شجاعت خان کے حوصلے لمحہ بلمحہ بڑھتے جا رہے تھے اور وہ صدیوں کے کرب کی طرح اب ناصر خان کے لشکر کی اگلی صفوں کو رونتا ہوا اس کے لشکر کے وسطی حصے پر ضرب لگانے کے لیے سوچ رہا تھا۔ شجاعت خان کے ان زوردار حملوں کے سامنے جب ناصر خان اور اس کے لشکر کی حالت بد سے بدترین ہونے لگی، تب ناصر خان بڑا فکر مند ہوا۔ اسے اپنی شکست صاف طور پر اپنے سامنے دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر ناصر خان کے کہنے پر اس کے لشکر کے 3 ایسے جانباز تیار ہوئے جو لشکر میں اپنے شجاعت کے باعث بڑے بے مثل مانے جاتے، اور انہوں نے ناصر خان کے سامنے قسم کھائی کہ وہ ہر صورت میں جنگ کے دوران شجاعت خان کو قتل کر کے رہیں گے۔ ناصر خان نے ان جوانوں کو چند دستے بھی حفاظت کے لیے دیے۔ پھر وہ تینوں جوان لڑتے بھیڑتے شجاعت خان کے محافظ دستوں سے ٹکراتے اور پھر وہ اپنا پینترا بناتے ہوئے تینوں شجاعت خان کے سر پر پہنچ گئے۔ وہ تینوں سپاہی ایک ساتھ شجاعت خان پر حملہ آور ہوئے۔ ان میں سے ایک سپاہی نے شجاعت خان کی گردن پر تلوار ماری، دوسرے سپاہی نے بھالے سے اس کے نتنے زخمی کر دیے جبکہ سامنے کے دانت توڑ دیے، تیسرے سپاہی نے تلوار کا وار کر کے اس کے لمبے بالوں کو پکڑا، اور یہ تینوں مل کر چاہتے تھے کہ شجاعت خان کو زندہ اور سلامت ناصر خان کے پاس لے جائیں۔ لیکن شجاعت خان بھی اپنی دلیری، بہادری اور جنگی مماثلت میں بے مثل تھا۔ وہ فوراً حرکت میں آیا، اس نے تلوار کی ایک ضرب سے ایک کے ہاتھ کاٹ دیے اور اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ اتنی دیر تک اس کے ارد گرد لڑتے اس کے سپاہیوں نے اس کی طرف دھیان دیا اور باقی 2 حملہ آوروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح نجات پا کر شجاعت خان نے اپنے لشکر کا وہ پرچم جو اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا اٹھا کر بلند کر دیا، اور اس کا لشکر پہلے جیسی ولولہ انگیزی اور جوش میں ناصر خان کے لشکر پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ناصر خان کو شجاعت خان کے سامنے بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ دراصل ناصر خان اور ملو خان کا آپس میں اتحاد تھا۔ دونوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ سب سے پہلے ملو خان حاجی خان بٹنی سے ملے گا اور اسے پسپا کرنے کے بعد وہ نربدا کے جنوب میں کہیں ناصر خان سے آن ملے، پھر دونوں مل کر شجاعت خان پر حملہ آور ہوں گے اور اس پر فتح حاصل کر کے مالوا پر قبضہ کر لیں گے۔ دونوں کے درمیان یہ بھی طے پایا تھا کہ ناصر خان کے حملے میں اگر شجاعت خان ٹکرانے میں جلدی کرے تو ناصر خان اسے اس وقت تک اپنے ساتھ الجھائے رکھے گا جب تک ملو خان یعنی قادر شاہ اس سے آن نہیں ملتا۔ معاملہ اس کے الٹ ثابت ہوا۔ شجاعت خان نے ناصر خان کے سامنے آنے میں دیر یا تاخیر نہیں کی اور پھر لمحوں کے اندر اس پر چھاتے ہوئے اسے بدترین شکست دی۔ یوں شجاعت خان کی دلیری اور غیر معمولی سرعت نے ملو خان اور ناصر خان کے تمام منصوبوں کو اور صورتحال کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ گو اس جنگ میں شجاعت خان کا اوپر کا جبڑا خراب تھا، مگر پھر بھی اسے ناصر خان کے خلاف فتح حاصل تھی۔ شجاعت خان کا اوپر کا جبڑا درست نہ ہو سکا، لیکن اس کی اس فتح کا مالوا کی سرزمین پر گہرا اثر ہوا۔ اس فتح کے چند روز بعد جبکہ شجاعت خان ابھی بستر علالت سے اٹھا بھی نہ تھا کہ حاجی خان بٹنی کا پیغام ملا کہ ملو خان یعنی قادر شاہ گجرات سے نکل کر اس پر حملہ آور ہو گیا ہے اور اس کا محاصرہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ ملو خان کے خلاف فوراً اس کی مدد کو آئے۔ حاجی خان بٹنی کا یہ پیغام ملتے ہی شجاعت خان فوراً حرکت میں آیا۔
گو اس کے ہاتھ اور چہرے پر گہرے زخم لگے ہوئے تھے اور وہ سفر کرنے کے قابل نہیں تھا، پھر بھی شجاعت خان نے بڑی بہادری، بڑی دلیری اور جرأت مندی کا ثبوت دیا۔ ایک پالکی کا اس نے انتظام کیا اور اس میں سوار ہو کر اور اپنے لشکر کو لے کر فوراً حاجی خان بٹنی کی مدد کو روانہ ہوا۔ ادھر مالوا کا سابق حکمران ملو خان اور قادر شاہ گجرات سے نکل کر بنسواڑہ کی طرف آیا۔ بنسواڑہ ڈانگرپور کے جنوب میں تھا۔ یہاں سے ماہی ندی کے کنارے کنارے دھار اور اجین کو راستہ جاتا تھا۔ یہ راستہ اس عام راستے سے گجرات سے دودر ہو کر مالوا جاتا تھا۔ زیادہ لمبا تھا، حالانکہ اس راستے میں خطرہ کم تھا۔ ملو خان نے مالوا پر حملہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اسی بنسواڑہ شہر کو اپنے لشکر کا مرکز اور صدر کیمپ بنا لیا۔ یہاں سے اس نے لشکری بھرتی کرنے شروع کیے اور اپنے لشکر میں اس نے بے پناہ اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ ماہو پیغام کا سلسلہ کر کے اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور یوں ملو خان کی طاقت اور قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ بنسواڑہ میں قیام کے دوران ملو خان سے ایک غلطی ہوئی۔ اگر ملو خان بنسواڑہ سے نکل کر اجین پر قبضہ کر لیتا اور جنوب کے راستے نربدا تک پہنچ جاتا تو وہ مالوا کے مرکزی شہر مانڈو اور دھار کو مکمل طور پر اپنے احاطے میں لے سکتا تھا اور حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کے درمیان نامہ و پیام کو روک سکتا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملو خان نے اس قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس لیے شجاعت خان بڑی سرعت کے ساتھ مالوا کے جنوب مشرقی گوشے سے حاجی خان بٹنی کی مدد کو پہنچ سکا۔ بنسواڑہ میں اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق لشکر تیار کرنے کے بعد ملو خان نے وہاں سے کوچ کیا اور بھوپال کے علاقے سے گزرتا ہوا ملو خان راستے میں آنے والی ہر قوت کو تہ و بالا کرتا ہوا وجے گڑھ سے شمال کی سمت آگے بڑھا۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری کا سالار حاجی خان بٹنی بھی وجے گڑھ اور دریائے نربدا کے درمیان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ملو خان اپنے لشکر کے ساتھ رگو پے میں سنسنی پھیلا دینے والی مرگ مبرم، حرب و ضرب کے اندوہناک اور ہنگامے تجسس کے فریب اور تہذیب کے جنوں کی طرح بڑی تیزی سے شمال کی طرف بڑھتا ہوا دریائے نربدا اور وجے گڑھ کے بیچ حاجی خان بٹنی کے لشکر کے سامنے آن رکا تھا۔ ملو خان نے جب دیکھا کہ حاجی خان اس کے مقابلے پر اکیلا ہے اور شیر شاہ سوری اور خواص خان وہاں نہیں ہیں، اور یہ کہ حاجی خان بٹنی کے ساتھ جو لشکر ہے وہ ملو کے لشکر سے بہت کم ہے، ملو خان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ حاجی خان بٹنی کے وہاں پہنچتے ہی اپنے لشکر کو سستانے کا موقع دیے بغیر ملو خان نے حاجی خان بٹنی پر حملہ کر دیا۔ حملہ آور ہوتے ہوئے ملو خان حاجی خان بٹنی کے لشکر پر طوفان مہیب، بارش کے اولوں کی ہلاکت خیزی اور باد و باران کے طوفان کی طرح نزول کرتے ہوئے حاجی خان بٹنی اور اس کے لشکریوں پر کثیف دھوئیں کی طرح چھانے لگا تھا۔ حاجی خان بٹنی بھی شیر شاہ سوری کے تحت جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، حرب و ضرب کے سارے فنون سے بھی واقف تھا۔ ملو خان کے مقابلے میں اس نے بھی حملہ کیا۔ اپنے پورے رشک و حسد، جذبات رقابت، کینہ و بغض اور قدورت اور بڑوے بن سے کام لیتے ہوئے اس نے بھی ملو خان اور اس کے لشکریوں پر ضربیں لگانا شروع کر دیں، لیکن ملو خان کے حملے ایسے خطرناک اور جان لیوا تھے کہ حاجی خان بٹنی کی ہر کوشش، اس کا ہر جتن ملو خان کے مقابلے میں سراب و واہمہ اور گمان دکھائی دینے لگا تھا۔ حاجی خان بٹنی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ملو خان اور اس کے لشکریوں کی صف توڑ کر آگے نہ بڑھنے پائیں، لیکن ملو خان کے حملے بھی عجیب تھے۔ وہ قاطع طریق، خوابیدہ راتوں کو پکارتی مرگ، گلشن زیست کو پراگندہ کر دینے والے تبع نامراد کی طرح حاجی خان بٹنی کے لشکر پر تین اطراف سے حملہ آور ہوئے جا رہا تھا اور خرد، قلب و نظر، شعور اور ہوش کو لخت لخت پاش پاش کرتا جا رہا تھا۔ دریائے نربدا اور وجے گڑھ کے درمیان حاجی خان بٹنی اور ملو خان کے درمیان ہولناک جنگ چھڑ گئی تھی۔ وسعت افلاک تلے اور مشیت خاک میں ہر مصلحت اندیشی پیام موت میں ڈوبنے لگی تھی۔ دامان آسمان میں دل کی بستیاں زیر تیغ و خنجر صفائے دہر سے مٹ رہی تھی۔ کافی دیر تک ملو خان اور حاجی خان بٹنی کے درمیان ہولناک جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ اپنے جان لیوا زوردار اور لگاتار حملوں سے ملو خان نے حاجی خان بٹنی کے لشکر کی حالت ظلمت شب میں آہ و فغاں، روح کی تڑپ، قلب کی حرارت سے محروم، زیست کے اجڑے گلستان اور تاریخ کے لٹے قافلے جیسی بنا کے رکھ دی۔ حاجی خان بٹنی نے جب یہ اندازہ لگایا کہ اس نے جنگ مزید جاری رکھی تو نہ صرف اسے شکست ہوگی بلکہ اس کے لشکر کا بھی خوب قتل عام ہوگا، لہٰذا ان حالات میں حاجی خان بٹنی نے بڑی دانش مندی کا ثبوت دیا اور اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ میدان جنگ سے وہ بھاگ کھڑا ہوا، پیچھے مڑا اور گھر گاؤں میں آ کر اس کے مضبوط قلعے میں اس نے اپنے آپ کو محصور کر لیا۔ ملو خان بھی بٹنی کے تعاقب میں آیا اور گھر گاؤں کے قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ اسی گھر گاؤں کے قلعے میں محصور ہو کر حاجی خان بٹنی نے شجاعت کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا۔ تاریک اور ویران رات کنج در کنج سرسراتی خوابوں میں
گنگناتے سایوں، سپنوں کی شال اوڑے، کسی مندر کی لٹدھاری جوگن اور اجالوں کی کھوج لگاتی پکھیواروں کی پگلی مٹیار کی طرح اپنی منزل کی طرف بھاگتی ہوئی اپنے آخری حدود کو چھو رہی تھی۔ رات کی گود میں سمائی اندھیرے سے خوفزدہ راہیں چہرے پر شفق کی سرخی کی طرح نمایاں ہونے لگی تھی۔ مشرق کی طرف سے صبح کاذب نور افشاں کی طرح اپنا بانگ پن چھلکاتی جھلملاتی، رنگ برساتی چھپ دکھاتی اور کھلتی چھپتی بدن کسی اچھوتی دوشیزہ کی طرح آہستہ آہستہ شرقی افق پر نمایاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مختلف پرندوں کے گروہ کوہکاف کی رقصاں پریوں کے طائفوں کی طرح اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہر شے رات کی تاریکی میں وصل کی منتظر، تعبیر، خواب، وجدان بے مثال، شعروں کے نزول اور دریائے فکر و فن میں کیفیت الہام کی طرح بڑی بے چینی سے صبح کی منتظر تھی۔ ایسے میں ایک سوار اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا گرگاؤں قلعے کے شمالی دروازے پر نمودار ہوا۔ فضاؤں میں ابھی ہلکی ہلکی تاریکی تھی۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر اس سوار نے شہر پناہ کے دروازے پر دستک دی۔ دستک دینے کے تھوڑی ہی دیر بعد اس دروازے کے محافظوں میں سے ایک نے دروازے کا تھوڑا سا حصہ کھولا اور اس میں سے جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں اس نے سوار کو دیکھا۔ پھر اس نے فوراً دروازے کا ایک پٹ کھول دیا۔ وہ سوار اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے کھرگاؤں کے اس قلعے میں داخل ہو گیا جہاں ملو خان کے سامنے شیرشاہ سوری کے سالار حاجی بٹنی نے پناہ لے رکھی تھی۔ قبل اس کے قلعے میں داخل ہو کر وہ سوار اپنے تاثرات کا اظہار کرتا دروازے کے محافظوں کے لیے دروازے کے قریب جو عمارت بنی ہوئی تھی اس میں سے خود حاجی خان بٹنی مسکراتا ہوا نکلا اور اس سوار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں نے ساری رات بڑی بے چینی سے یہیں تمہارا انتظار کیا ہے۔ مجھے امید تھی کہ آج کی رات تم کوئی اچھا پیغام لے کر ضرور آؤ گے۔ آنے والا سوار حاجی خان بٹنی کا وہ قاصد تھا جو اس نے شجاعت خان کی طرف مدد کے لیے بھیجا تھا۔ حاجی خان بٹنی جب خاموش ہوا تب وہ قاصد خوشی اور انبساط کی ملی جلی آواز میں کہنے لگا، حاجی خان بٹنی میرے محترم، میں آپ کے لیے ایک انتہائی خوشکن خبر لے کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر تک شجاعت خان یہاں پہنچے گا اور وہ ملو خان کے لشکر کی پشت پر سے حملہ آور ہو جائے گا۔ آپ کے لیے شجاعت خان کا یہ پیغام ہے کہ فوراً آپ اپنے لشکر کے ساتھ شمالی دروازے سے نکلیں اور سامنے کی طرف سے ملو خان کے لشکر پر حملہ آور ہو جائیں۔ جواب میں حاجی خان بٹنی نے پوچھا، میرے عزیز، کیا تو بتائے گا کہ شجاعت خان اس وقت کتنی دور ہے؟ اس پر قاصد نے مسکراتے ہوئے کہا، حاجی خان بٹنی، شجاعت خان دور نہیں ہے، وہ رات کی تاریکی میں میرے ساتھ ہی سفر کرتے ہوئے ادھر آیا ہے اور ملو خان کے لشکر کی پشت کی جانب وہ گھات بھی لگا چکا ہے، لہٰذا آپ وقت ضائع نہ کریں، تھوڑی دیر تک سورج طلوع ہونے والا ہے، روشنی ہو جائے گی، پھر آپ کا کام دشوار ہو جائے گا۔ ابھی فضاؤں میں تھوڑی تھوڑی تاریکی ہے، اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنے لشکر کے ساتھ سامنے کی طرف سے ملو خان پر حملہ آور ہو جائیں۔ شجاعت خان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ہر صورت میں صبح ہونے سے پہلے ملو خان اور اس کے لشکریوں کو پوری طرح کھدیڑ کے رکھ دیں گے۔ حاجی خان بٹنی نے مزید اس قاصد سے کچھ نہ پوچھا، پھر وہ بھاگتا ہوا قلعے کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حاجی خان بٹنی کھرگاؤں قلعے کے شمالی دروازے سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ چونکہ ملو خان نے شمالی دروازے کا محاصرہ نہیں کر رکھا تھا، اس لیے بغیر کسی خطرے کے حاجی خان بٹنی اس دروازے سے اپنے لشکر کے ساتھ نکل گیا۔ پھر لشکر کے ساتھ اس نے فصیل کے گرد تنہائی کے سمندر میں کسی غیر فانی عمل کی طرح چکر کاٹا۔ اس کے بعد سامنے کی طرف سے اس نے ملو خان کے لشکر پر باطل تہذیب میں گھستے اساطیری وجود اور کھیتوں کی کوہر میں گھس کر شبخون مارتے روحوں کے قاتل کی طرح حملہ کر دیا۔ جس وقت سامنے سے حاجی خان بٹنی نے ملو خان پر حملہ کیا، عین اسی وقت پشت کی جانب سے گھات میں بیٹھا ہوا شجاعت خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ گو وہ زخمی تھا اور اس نے پالکی میں بیٹھ کر سفر کیا تھا، لیکن اب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کے وسطی حصے میں لشکر کو لڑنے کے احکامات دینے کے قابل تھا۔ اپنی گھات سے شجاعت خان اپنے لشکر کے ساتھ تقدیر کو سرنگوں کرتی آواز حق و خو کی طرح نمودار ہوا۔ پھر وہ موت کی وادی میں مرگ کا کھیل کھیلتے وہم کے منحوس پرندوں، ان گنت صدیوں کی تاریکی میں آفاق پر چھا جانے والی نور کی کرنوں کی طرح پشت کی جانب سے ملو خان کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ اب اس دو طرفہ حملے سے ان گنت سانسوں کی ڈوریاں کٹنے لگی تھیں۔ کھرگاؤں قلعے سے باہر میدان جنگ میں ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی جیسے نور و ظلمت، بہار و خزاں، روشنی اور تیرگی ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں۔ دوستی اور یگانگت، وقار اور شجاعت، آسودگی اور ولولہ انگیزی خون خون ہونے لگی تھی۔ بڑے بڑے سورماؤں، بڑے بڑے جنگجوؤں کے تصورات کے بت ٹوٹنے لگے تھے، بصیرتیں اندھی ہونے لگی تھیں۔ حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کا یہ دو طرفہ حملہ
ملو خان کے لیے ایسا غیر متوقع اور زوردار تھا کہ جس وقت مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہو رہا تھا، کھرگاؤں قلعے سے باہر ملو خان کے لشکر کی حالت اجڑے ویران معبد، مختل دریچوں اور سنسان گلیوں کی سی ہونے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کی مزید جنگ کے بعد ملو خان نے شکست قبول کر لی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ شجاعت خان اور حاجی خان بٹنی ملو خان کے تعاقب میں لگ گئے۔ شجاعت خان اور حاجی خان بٹنی نے دور تک ملو خان کا تعاقب کیا، لیکن ملو خان ان سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ملو خان وجے گڑھ کے راستے خاندیش کے علاقے میں چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے اس نے مالوا کو خیرباد کہہ دیا۔ مالوا کی تاریخ میں پھر اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ادھر خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اریل کے راجہ بیربان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس پیش قدمی کے دوران ایک روز کملاوتی، جو خواص خان کے پہلو بپہلو اپنے گھوڑے پر سوار جا رہی تھی، آگے بڑھتی بڑھتی چونک سی گئی۔ اس نے دیکھا لشکر کے اندر اس کے دائیں بائیں ملوک چند اور منوہر داس بڑی بے چینی سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ یہ دونوں وہی تھے جنہیں کملاوتی نے گنگا اور نیرمل کو قتل کرنے پر مقرر کیا تھا۔ ان کا دائیں بائیں چکر لگانا کملاوتی کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ جان گئی کہ وہ اسے کچھ کہنے کے لیے بے چین ہیں، لہٰذا آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کی رفتار کم کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا خواص خان سے پیچھے رہ گئی تھی۔ اس موقع سے ملوک چند اور منوہر داس نے فوراً فائدہ اٹھایا۔ اپنے گھوڑوں کو تیزی سے وہ کملاوتی کے قریب لائے۔ ایک کملاوتی کے دائیں جانب، دوسرا بائیں جانب ہو گیا۔ پھر ملوک چند بڑی سرگوشی اور رازداری میں کملاوتی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ کملاوتی، ہم نے روہتاس شہر میں گنگا اور نیرمل دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب مزید کہو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس خبر پر کملاوتی کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بڑی رازداری میں ملوک چند کو دھیمی آواز میں کہنے لگی، دیکھو ملوک چند اور منوہر داس، تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور اس کے لیے مناسب وقت پر تمہیں میں بھاری انعام دوں گی۔ میرے ساتھ رابطہ قائم رکھنا اور ادھر ادھر ہو جانا۔ پھر کوئی مناسب موقع جان کر گنگا اور نیرمل کی طرح خواص خان کو بھی ٹھکانے لگانا ہے۔ اب تم ادھر ادھر ہو جاؤ، میں پہلے کی طرح خواص خان کے پہلو بپہلو پیش قدمی کرتی ہوں۔ کملاوتی کے اس حکم پر ملوک چند اور منوہر داس پیچھے ہٹ گئے تھے، جبکہ کملاوتی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پہلے کی طرح وہ پھر خواص خان کے پہلو میں آ گئی۔ کملاوتی ابھی خواص خان کے پاس آئی ہی تھی کہ خواص خان نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کر لی۔ اپنی ڈھال بھی اس نے سنبھال لی اور تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ سامنے انگنت سوار خواص خان اور اس کے لشکر کی راہ روکے کھڑے تھے۔ راہ روکنے والے سواروں کے خلاف خواص خان کسی رد عمل کا اظہار کرنے ہی والا تھا کہ راہ روکنے والے سواروں میں سے دو اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابھی انہوں نے آدھا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ خواص خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ڈھال اپنے گھوڑے کی زین سے لٹکا دی اور اپنی تلوار بھی نیام میں کر لی۔ آنے والے دونوں سواروں میں سے ایک فدائی خان تھا اور دوسرا اس کا بیٹا اسماعیل۔ وہی فدائی خان جس کے پاس خواص خان شیر شاہ سوری کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے غلام کی حیثیت سے لومڑیاں پکڑ کر گزر بسر کرتا تھا۔ فدائی خان اور اس کے بیٹے اسماعیل خان دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر خواص خان اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ قریب آ کر وہ دونوں باپ بیٹا بھی گھوڑے سے اتر گئے۔ پھر فدائی خان تقریباً بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور خواص خان کو اس نے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس کی پیشانی، اس کا چہرہ بار بار چوما۔ اس کے بعد خواص خان اسماعیل سے گلے ملا۔ اسماعیل سے جب علیحدہ ہوا تب خواص خان دونوں کا ہاتھ پکڑے کملا کے پاس لایا اور پھر کملا کو مخاطب کر کے کہا، کملا، یہ فدائی خان ہے اور یہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل ہے۔ یہ وہی فدائی خان ہے جس کے ہاں میں پہلے ایک غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا تھا، بعد میں شیر شاہ سوری کے لشکر میں شامل ہوا۔ اس پر فدائی خان نے فوراً خواص خان کی بات کاٹ دی۔ خواص خان، میرے بیٹے، غلط بیانی سے کام مت لو۔ میرے بیٹے، میرے بچے، جب تک تم اپنے باپ اپنے بھائی کے ساتھ میرے ہاں رہے، بتاؤ کبھی میں نے تمہارے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کیا؟ خواص خان مسکراتے ہوئے جواب میں کہنے لگا، دیکھو فدائی خان، تمہارا کہنا درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے میرے اور میرے بھائی کے ساتھ بیٹوں کا سا سلوک کیا اور میرے باپ کے ساتھ تمہارے تعلقات بھائیوں جیسے تھے۔ اس کے باوجود یہ تو ایک حقیقت ہے کہ تم نے ہمیں خریدا تھا، بنیادی طور پر تو ہم غلام ہی تھے۔ فدائی خان اس بار بڑی سنجیدگی میں کہنے لگا، دیکھو خواص خان میرے بیٹے، غلام مت کہو، اس طرح میرے دل کو دکھ، میری روح کو اذیت ہوتی ہے۔ خواص خان فوراً بات کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگا، بس فدائی خان اور اسماعیل میرے بھائی، یہ کملا میری بیوی ہے۔ اس پر فدائی خان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو کملا، خواص خان کی بیوی کی حیثیت سے تو اب میری بیٹی اور میرے بیٹے اسماعیل کے لیے بہن کی مانند ہے، اس لیے کہ خواص خان کو میں نے اپنے ہاں بیٹے کی ہی مانند رکھا تھا۔ قسم خداوند کی، جب تک یہ میرے پاس رہا میں نے خواص خان اور اسماعیل میں کوئی فرق نہیں جانا۔ کملاوتی نے دھیمی اور خوشگوار آواز میں فدائی خان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد فدائی خان کہنے لگا کہ خواص خان میرے بیٹے، اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھو، یہ جو سوار کھڑے ہیں ان کے پیچھے ہی میرا پڑاؤ ہے۔
مجھے خبر ہو چکی ہے کہ تم اربل کے راجہ بیربان کی سرکوبی کے لیے جا رہے ہو۔ دیکھو بیٹے، شام ہونے والی ہے، آؤ میرے خانہ بدوش قبیلے میں ہی اپنے لشکر کا پڑاؤ کرو۔ قبیلے کا ہر فرد تیرا خوب جاننے والا ہے، آج کی رات بھی یہاں خوب رہے گی۔ ایک عرصے بعد میں اور تم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد میرے بیٹے کل میں تمہارے ساتھ ہی اریل کی طرف کوچ کروں گا۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے ان سارے خانہ بدوشوں کے ساتھ تمہارے لشکر میں شامل رہوں گا ایک خاص اور مخصوص وقت تک۔ اس کے بعد پھر میں نگر نگر دیس دیس خانہ بدوشی کرنے لگوں گا۔